اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم۔ سورہ فاطر پہلی دو آیات۔ یہ سورہ مبارکہ ترتیب قرآن کے لحاظ سے 35ویں سورہ ہے، 5 رکوع 45 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ فاطر کے موضوعات بھی سورہ سبا سے ملتے جلتے ہیں۔ اس کا بھی اصل موضوع توحید ہی ہے۔ آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد اور فرشتوں کے بارے میں باطل تصورات کی نفی سے ہے۔ الحمدللہ، خاص تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ سورہ سبا کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہوا۔ اس سے دونوں صورتوں کے مزاج کی مناسبت واضح ہو جاتی ہے۔ دین کی بنیاد توحید پر اور توحید کی حقیقت اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ ہے۔ فاطر السماوات، تخلیق کرنے والا ہے، بنانے والا ہے آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا۔ زمین و آسمان اللہ ہی کی تخلیق ہیں۔ جاعل الملائکۃ رسلا، وہی فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے۔ اولی اجنحۃ مثنی، 2 پروں والے، وثلاث، 3 پروں والے، ورباع، اور 4 پروں والے۔ اجنحہ جناح کی جمع ہے۔ جناح آدمی کے بازوؤں کے لیے بھی آتا ہے اور پرندوں کے پروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ لفظ فرشتوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مقصود اس سے اس حقیقت کا علم لینا ہے کہ سب فرشتے ایک ہی درجے کے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالی نے ان کو اپنی مصلحتوں کے تحت مختلف درجوں کی قوتوں اور صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کسی کی قوت پرواز کم ہے، کسی کی زیادہ ہے۔ کوئی 2 پروں والے ہیں، کوئی 3 والے ہیں، کوئی 4 والے ہیں، اور کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جن کے پر اس سے بھی زیادہ ہیں، جس طرح صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ تو یہاں پر بھی جو 4 پروں تک کا تذکرہ ہے، یہ تحدید کے لیے نہیں ہے کہ صرف زیادہ سے زیادہ 4 پر ہی ہو سکتے ہیں، بلکہ تنوع کے تذکرے کے لیے ہے کہ مختلف ہیں۔ اب چونکہ مشرکین مکہ ان کو اپنا سب سے بڑا وسیلہ سمجھتے تھے، اس لیے ان کی پرستش بھی کرنے لگے تھے، تو یہ بات واضح کر دی گئی کہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ہی ان کو پیغام رساں بنا کر بھیجا ہے، وہی ان کا خالق حقیقی ہے۔ ان میں بھی مختلف درجات ہیں، اور اسی بات کا اعتراف سورہ صافات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے یوں منقول ہے: وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے بس ایک معین مقام ہے، اور ہم ہر وقت صف بستہ رہنے والے ہیں، اور ہم ہر وقت تسبیح کرتے رہنے والے ہیں۔ یزید فی الخلق، بڑھا دیتا ہے وہ تخلیق میں، ما یشاء، جو چاہتا ہے، خلق میں جو چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے۔ جن صلاحیتوں اور قوتوں کی مخلوق چاہے وہ پیدا کر سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالی، علی کل شیء، ہر چیز پر قدیر، خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ ما یفتح اللہ، جو کھول دے اللہ تعالی، للناس، لوگوں کے لیے، من رحمت، رحمت، کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے کھول دے، فلا ممسک لہا، تو پس اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ جس پر چاہتا ہے اپنے فضل و رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور کوئی بھی اللہ کے اس فضل و رحمت کو روک نہیں سکتا۔ وما یمسک، اور جسے وہ روک لے،
فلا مرسل لہ، پس کوئی اسے بھیجنے والا نہیں ہے، کھولنے والا نہیں ہے، من بعد ہی، اس کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت اور فضل کے دروازے کو جس سے بند کر دے تو اسے کوئی اور کھول ہی نہیں سکتا۔ سورہ زمر میں فرمایا قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتہ، کہ اللہ کے سوا جن معبودوں کو تم پکارتے ہو کبھی تم نے ان پر غور کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو کیا وہ اس کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اللہ مجھے کوئی رحمت سے نوازنا چاہے تو کیا وہ اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ اور فرض نماز کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں بھی اسی بات کا اظہار ہے، اللہم لا مانع لما آتیت، کہ اللہ جو چیز تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جو تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یہ بنیادی عقائد میں سے ہے کہ ہمارے نفع اور نقصان کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جب کوئی اللہ خیر دینا چاہے، بھلائی کرنا چاہے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بندش ہو جائے، کسی کو بھلائی سے محروم کر دیا جائے تو پھر اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بہت غالب اور حکمتوں والا ہے۔ تو اس کے عطا کرنے اور روک لینے میں اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اس معاملے میں خوب غالب ہے اور حکمتوں والا بھی ہے، وہ خوب جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے اور کس کو کیا نہیں دینا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا پہ راضی ہونے والا بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔